لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات ہے اکتوبر میں، تو کیا اکتوبر کا ہم کون سا تیسرا ہفتہ سمجھے، دوسرا ہفتہ سمجھے، کب آپ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں؟ تھوڑا اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ نے خان صاحب کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی 31 اگست کی، جو پوری ہو چکی ہے اور ستمبر میں معاملات، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہوگا اس کے نتیجے میں آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کر پائیں گے؟ دیکھیے، بات بنیادی یہ ہے کہ ہم 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے، نہ ان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں، اور تمام اپوزیشن کا یہی ایک ہی موقف ہے۔ پھر ظاہر ہے جی کہ ایک تو حکومت ناجائز، پھر وہ نااہل بھی، اس سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں، اور کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جس سے وابستہ لوگ کرب میں مبتلا نہ ہوں۔ مذہبی حوالے سے دیکھیں تو نہ مدارس مطمئن ہیں، نہ آئین کے جو اسلامی دفعات ہیں وہ محفوظ ہیں، ناموس رسالت کے حوالے سے اس وقت ہم بین الاقوامی دباؤ میں ہیں، اور پہلے کسی نہ کسی طرح ہمارے لوگ مضبوط ہوتے تھے، دفاع بھی کرتے تھے، لیکن اب تو ایسا ہے کہ جیسے باقاعدہ وہاں سے ایجنڈا لے کر آیا ہوں۔ پھر معیشت اس حد تک تباہ ہو گئی ہے ملک کی کہ تاریخ کے بدترین قسم کے اور بلند ترین قسم کے قرض اس دور میں لیے گئے ہیں۔ جو دوسروں کے قرضوں پہ تنقید کرتے تھے، آج سارے قرضے ملا کر بھی اتنے نہیں ہیں جتنے کہ اس گزشتہ 6-7 مہینوں میں دی گئی ہے۔ گالیاں دیا کرتے تھے جی کہ یہ قوم کا پیسہ ہے اور یہ کیوں معاف کیا گیا بڑے لوگوں کا پیسہ، آج 250 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ جتنی حکومتوں نے آج تک بڑے بڑے لوگوں کے قرضے معاف کیے ہیں، یہ اس دفعہ جو معاف کیے گئے ہیں یہ سب سے زیادہ ہے، ساروں کو جمع کر کے بھی اس سے زیادہ معاف کیے گئے ہیں۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے جی کہ کوئی شخص چاہے وہ 30,000 40,000 تک کے آمدن کا آدمی ہو، وہ بازار سے راشن نہیں خرید سکتا۔ ہر گھر میں ایک پریشانی آ گئی ہے، تعلیم کے میدان میں زبوں کا شکار ہے، ڈاکٹرز کے وفود میرے پاس آئے ہیں مختلف صوبوں کے، کس طرح وہ پریشان ہے اپنے حالات کے بارے میں۔ اور اگر میں میڈیا کی بات کروں تو جو قدغنیں مارشل لاؤں کے دور میں نہیں ہوا کرتی، آج دعویٰ یہ کہ جمہوری نظام ہے اور ایک حکومت آتی ہے اور کہتی ہے جی آپ کا انٹرویو نشر نہیں ہوگا، پھر آپ بول رہے ہوتے ہیں اور اس کو میوٹ کر دیتے ہیں جی۔ تو یہ تو پھر نہ آزادی ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ اسلام ہے، نہ انصاف ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جی کہ جمعیت علماء اسلام نے مسلسل پورے ملک میں کوئی 15 ملین مارچ کیے اور ایک عوامی بیداری پیدا کی۔ ہم نے اگست کا مہینہ دیا کہ اس کے اندر مسافر ہو جاؤ، نہیں ہوئے۔ اب اکتوبر میں پوری قوم انشاءاللہ ملک کے ہر کونے سے روانہ ہوگی، پورا سندھ کراچی سے، پورا بلوچستان ہب چوکی سے روانہ ہوگا، اور چترال تک کے لوگ آئیں گے، کوہستان تک کے لوگ، گلگت بلتستان تک کے لوگ اس میں آئیں گے، اور ہر طرف سے ایک انسانی سیلاب ہوگا جو اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا۔ یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی میں 120 دن کا دھرنا نہیں ہے، یہ حقیقی معنوں میں عوامی قوت ہے، اور اس قوت کو اسلام آباد میں لانے کے بعد یہ ٹھہر ہی نہیں سکیں گے، یہ ٹھہر ہی نہیں سکیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں، بھرپور طور پر قائم ہیں،
اور مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن کی دوسری پارٹیاں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب بیچ میں آپ نے مہلت دی، مطلب آپ کو کس سے بہتری کی امید تھی؟ آپ یعنی بیچ میں تقریباً 1.5-2 مہینے گزر گئے، اب آپ اسلام آباد جائیں گے، اور جب جائیں گے تو کس صورت میں جائیں گے؟ وہاں پہ قابض ہوں گے کس صورت میں؟ وہ صورت ذرا بتائیے کہ یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ کیسے حکومت جائے؟ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، اس کے لیے ہم نے پلاننگ کر بھی رہے ہیں، جاری بھی ہے، اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں سے ہم ملاقاتیں بھی کریں گے، ڈپلومیٹس تک بھی اپنے موقع پہنچائیں گے، تاجر طبقے سے بھی بات کریں گے، میڈیا حلقوں سے بھی رابطے ہوں گے ہمارے، اور پوری قوم کو اس بار اپنے موقع پہ کنوینس کریں گے۔ مطلب اس میں مسئلے یہ نظر آ رہے ہیں، ایک تو اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ نظر ہی آ رہے ہیں بظاہر کہ نہیں ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، اپنی مشکلات ہیں۔ شاہد صاحب میرے ساتھ ملین مارچ میں یہ لوگ تھے، کسی حد تک آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے الگ 1 بجے 2 بجے جلسہ کیا جی، اور آپ کا الگ بہت خراب پھر ہمارا الگ تھا، پھر اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ کیا مناظر تھے اس کے۔ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو آپ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے نا، وہ آئیں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مولانا صاحب اس میں ہمیں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس صورت میں کیسے آپ کریں گے؟ دوسرا یہ اطلاع بھی ہے کہ شاید آپ کو نظر بند کر دیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ نہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پبلک کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتی، ایک حد تک جاتی ہے، لیکن پھر ایک حد تک وہ پبلک کے تیور جب دیکھ لیتی ہے تو پبلک سے تصادم کرنا یہ تو پھر کسی ادارے کا کام نہیں ہے کہ وہ عوام سے تصادم کرے، یہ صرف جمعیت کا کارکن نہیں ہوگا، یہ مدرسے کا طالب علم نہیں ہوگا، معصوم طلباء یہ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں یہ عوامی ریلا ہوگا، پبلک ہوگی۔ کوئی پلان بی پلان سی بھی تیار کیا ہوگا؟ وہ میرا درد سر نہیں ہے سر، اگر آپ کو نظر بند کر دیا جائے پھر سیکنڈ ان کمانڈ آئے گا، اس کے بعد کمانڈ آئے گا، پھر اس کے بعد کمانڈ آئے گا، وہ بھی طے ہو چکا ہے ہمارا انشاءاللہ۔ گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں، لہذا اس قسم کے باتیں جو ہیں اگر کوئی کرتا ہے بسم اللہ، میں نے تو جلسے میں کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 2 ہاتھ کیے جائیں۔ مولانا صاحب آپ نے سلیم صاحب کے ساتھ جو اس میں بھی آپ نے اس میں بھی کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حملہ جنگ نہیں ہوگی کسی سے، کیا آپ باقی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی؟ حضرت بڑی رضامندی کے ساتھ یہ سارے معاملے طے ہوئے ہیں بین الاقوامی سطح پر، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے۔ یہ حکمران جو اس ہم پر مسلط ہے یہ کشمیر فروش ہے، بڑے آرام سے کشمیر بیچ دیا ہے۔ اب مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیری کو بڑے ہمدرد ہیں، اور ایک ہوتا ہے جی کہ دوسرا فتح کر لے طاقت کے ذریعے سے اور آپ بے بس ہو جائیں، نہیں، یہاں تو برضا اور رغبت سارے معاملات طے ہوئے ہیں۔ مطلب آج جو کلبھوشن یادیو کو جو انہوں نے کونسلر رسائی دی ہے آئی سی جے کے فیصلے کے مطابق، اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں کیا یہ اقدام مناسب تھا؟ کس بات پر آپ بحث کریں گے جی؟ کلبھوشن جو ہے وہ تو جاسوسی کے لیے آیا تھا، پکڑا گیا، اور وہ جو پائلٹ آیا تھا کس طرح واپس کیا؟ پھر آپ بین الاقوامی فورم پر کیس ہار جاتے ہیں، کلبھوشن کا آپ ہار چکے ہیں جی، اس کے فیصلے کے جو 8-10 حصے ہیں اس میں یہی ایک بات کہ جی وہ آپ کی ثوابدید پر آپ کے ہاں رہے گا، لیکن کونسلر کو آپ اس وقت اس تک رسائی دیں گے، اس کی ایک نقطے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ پانی کا کیس آپ ہار گئے ہیں جی، معدنیات کا کیس آپ وہاں ہار گئے ہیں، کشمیر کا کیس آپ ہار گئے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اتنے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد اقوام متحدہ میں ہماری کوششوں سے کشمیر کا مسئلہ ایک دفعہ زیر بحث ہے۔ سلامتی کونسل میں کشمیر کے مسئلے سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ نہ ہم نے درخواست دی ہے، نہ انہوں نے ہماری کوئی درخواست پڑھی ہے۔ قرارداد پیش کیا ہے چائنا نے، 5 بڑی طاقتیں بند کمرے میں بیٹھی ہیں، کوئی اعلامیہ بھی نہیں اس کا۔
اور ہم پرائے انڈوں کے اوپر کوڑ کر رہے ہیں. کوئی رول نہیں ہے ان کا. اب میڈیا کے زور پر ایک طرفہ باتیں چل رہی ہیں، اور اگر ہم حقائق قوم کے سامنے لاتے ہیں تو وہ میڈیا کے ذریعے ہی نہیں جا رہے ہیں. اب تو تمام چینل جو ہیں پی ٹی وی بن گئے ہیں. سر فاٹا انضمام کو اس اقدام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو ہندوستان نے کیا کشمیر میں. یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے، میں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ پہلے تو یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے، لیکن اگر آپ بضد ہیں کہ ہونا چاہیے تو پبلک سے پوچھ لو. آپ کے پاس ایک حوالہ ہوگا، ورنہ کل انڈیا کشمیریوں سے پوچھے بغیر وہ لے لے گا اس کو. تو ہم نے آرٹیکل 247 ختم کیا اور فاٹا کا انضمام، انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کیا اور کشمیر کا انضمام. مغربی سرحد پر ہمیں اکوموڈیٹ کر لیا گیا اور کشمیر کی سرحد پر انڈیا کو اکوموڈیٹ کر لیا گیا. گریٹ گیم کا حصہ ہے نا سارا. صاحب امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہو گیا ہے افغانستان کے حوالے سے، کہا یہ جا رہا ہے کہ افغان حکومت اس میں شامل نہیں. اور آج جب ہم کنڈوز کے حالات دیکھتے ہیں، آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سر افغانستان؟ دیکھیے، ایک تو افغانستان کا داخلی مسئلہ ہے. اگر وہ مذاکرات کر رہے ہیں، ہم اوور روز سے مذاکرات کے حق میں ہیں، لیکن میں اس کے بھی حق میں ہوں کہ بین الافغانی مذاکرات بھی ہونے چاہیے داخلی امن کے لیے. ورنہ کل پھر کوئی گھریلو جھگڑا وہاں پڑ جائے گا اور پھر امریکہ کے ساتھ مفاہمت اور صلح کی صرف اس حد تک ہوگی کہ فوجیں نکال لے گا. اس کے بعد تو بین الافغانی معاہدہ بھی ایک ہونا چاہیے. لیکن اب وقت گزر گیا ہے، کافی گزر گیا ہے. اب خدا جانے اس کا مستقبل کیا ہوگا. اور امریکی جو ہے وہ خود تو نکل رہے ہیں، لیکن وہاں انہوں نے داخلی جنگ کے لیے مختلف گروہ بھی تشکیل دے دیے ہیں، جس کو وہ کہیں گے خانہ جنگی، لیکن اس کی سرپرستی بھی باہر ہی سے ہوگی. مولانا صاحب، آپ کا بڑا احترام ہے عرب ممالک کے اندر. جو ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جو قربت ہے مختلف عرب ممالک، اور آپ کی وہاں پہ بہت قدر ہے، بڑا احترام ہے. اس حوالے سے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کشمیر کے معاملے میں؟ دیکھیے، کشمیر ہو یا کوئی بھی مسئلہ، جب اس کا تعلق اسٹیٹ کے ساتھ ہو تو پھر یہ تمام ذمہ داریاں اسٹیٹ کی ہوتی ہیں. کوئی تنظیم یا کوئی فرد اگر ریاست کی مرضی ہو تو ایک ماحول بنا کر دے سکتی ہے، لیکن اصولی طور پر کوئی اس کا قانونی یا آئینی رول نہیں ہوا کرتا. اور جو کہا جاتا ہے کہ جی ممالک کے مابین آج کل اقتصادی تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کا وجود ہے. حضرت، خارجہ پالیسی جو ہے وہ کوئی جامد چیز نہیں ہوا کرتی کہ وہ ایک ہی اصول کے ارد گرد گھومتی ہو. خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی اس کے مفادات کے تابع ہوا کرتی ہے اور اس کے مفادات کی گرد گھومتی ہے. اب مسلم دنیا کیوں نہ ہو جو ہمارے ساتھ کلبے میں شریک ہے، اگر ان کی اقتصادی مفادات وہ انڈیا سے وابستہ ہیں اور ہم 70 سالوں میں کسی ایک مسلمان کا مفاد بھی اپنے ساتھ وابستہ نہیں کر سکے، تو کیوں کر وہ لوگ جو ہیں اپنے مفادات کو کلہاڑا چلائیں گے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکیں گے؟ یہ فیلئر ہے ہماری ڈپلومیسی کا، فیلئر ہے ہماری تجارتی پالیسیوں کا، مفادات کے تبادلوں کا. اور ہم نے 70 سال سے اس ملک کو اپنے ملک کی طرح چلایا ہی نہیں، جیسے ایک بیرونی قوتوں کی کالونی ہو اس طرح چلائی ہے. تو ہمارے ملک میں جو ریاستی قوتیں ہوتی ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ملک کو ہم چلا رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کو اس حوالے سے چلایا ہی نہیں. سن 71 کی جنگ کے بعد آپ نے نہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور سن 73 کے آئین کے بعد آپ نے کہا ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست سے لا تعلق نہیں رہے. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ.
مہربانی.